बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान के निकाह के हवाले से जो उनका बुशरा बीबी के साथ हुआ था उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जा रहा है। तो उसके ऊपर अब मुफ्ती सईद जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको भी मालूम नहीं था, अब उनका बयान आ चुका है। वो इस बारे में क्या कहते हैं ये मैं आपको थोड़ी इसके बारे में तफसील से बताता हूँ, चूँकि उनकी मुलाकात हुई है। जावेद चौधरी ने मुफ्ती सईद से मुलाकात की और इस हवाले से उन्होंने इंटरव्यू भी किया था, और उसके अंदर मुफ्ती सईद ने निकाह के हवाले से और फिर जावेद चौधरी ने अब उसके ऊपर एक कालम भी लिखा है, और उस कालम के अंदर जो जावेद चौधरी की मुफ्ती सईद से मुलाकात हुई है उसके बारे में जावेद चौधरी ने कालम की सूरत में तहरीर किया। तो मैं आपके सामने वो रखता हूँ और आखिर में फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या ये स्टोरी वन साइडेड है या टू साइडेड है। क्या इसके ऊपर जावेद चौधरी को या पीटीआई के जो सीनियर रहनुमाएं जिनका उन्होंने जिक्र किया है जावेद चौधरी ने इस कहानी के अंदर, जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूं, क्या उनसे जावेद चौधरी ने मौकिफ लिया? अनफॉर्चुनेटली एक निकाह जैसे जो एक मुकद्दस चीज़ है उसको इस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। तो ये आपने आखिर में खुद फैसला करना है। ज़रा अब सुने ये तहरीर क्या करते हैं। ये कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद खान आलम दीन और मुफ्ती हैं, किताबों के आशिक हैं। पुराने मरी रोड पर छत्तर के मकाम पर इनका मदरसा और यूनिवर्सिटी है। उन्होंने और ये इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं। इन्होंने वहाँ वसी कुतुब खाना बना रखा है। मैंने पाकिस्तान में इससे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं देखी। मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी में 100 साल पुरानी किताबें भी मौजूद हैं। किताबों की कुल तादाद लाख से ज़्यादा है। आपको किसी भी फ़िक़्ह की कोई भी किताब चाहिए या आप अहादीस, तफसीर और इस्लामी तारीख की कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप छत्तर चले जाएं, यानी इनके मदरसा चले जाएं, मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी जाएं और आपको वो किताब वहाँ मिल जाएगी। पूरे मुल्क से लोग एमफिल, पीएचडी और सीएसएस के लिए मुफ्ती साहब के दारुल उलूम आते हैं। मुफ्ती साहब इन्हें रिहाइश भी देते हैं, खाना भी और कपड़े भी, और ये पूरी उनकी रिसर्च की तकमील तक वहाँ रहते हैं। और इसके बदले में मुफ्ती साहब किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट फीस भी लीला ये काम सर अंजाम देते, और फिर मुखैर हजरात के थ्रू उनका ये मदरसा या यूनिवर्सिटी जो उन्होंने दारुल उलूम बना रखा है ये मुखैर हजरात के थ्रू चलता है। और जिसका जावेद चौधरी को बकौल इसका जो मंथली जो डेली बल्कि रोज़ाना का जो खर्च है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट है। और ये जो मुफ्ती साहब है, अब इन्होंने कि ये अब एक आलमी शख्सियत होने के साथ है, एक हलीमी आइजी और सब्र और फितरतन सादा और शरीफ आदमी है। साइड पर बैठकर काम करना चाहते हैं और ये कर भी रहे हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, सच बोल लेंगे, और अगर सच से फसाद का अंदेशा हो तो ये खामोश रहेंगे। ये पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल हैं। इमरान खान से इनका ताल्लुक जो है वो 2005 में शुरू हुआ था और ये आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में शामिल हो गया। मुफ्ती साहब ने रेहाम खान और बुशरा बीबी का इमरान खान से निकाह पढ़ाया था। ये दोनों निकाह दो बार हुए थे। ये दोनों निकाह दो बार हुए थे। क्यों हुए थे ये एक मिस्ट्री है। बहरहाल इन निकाहों की वजह से ये तनाज़े का शिकार हुए और मीडिया ने इन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन ये साहिब किरदार हैं, लिहाजा उन्होंने हमेशा इमरान खान का पर्दा रखा। मैंने ऊपर नीचे इस मौजू पर कालम तहरीर किए। इन कालमों में बार बार मुफ्ती सईद का नाम आया। मैंने इनसे रब्ता किया। यह हमें पोजीशन क्लियर करने पर रजामंद हो गया और यूं मेरी इनके साथ तफसीली मुलाकात हुई। मुफ्ती सईद का दावा है मैं बुशरा बीबी से वाकिफ नहीं था। 31 दिसंबर 2017 को ओन चौधरी ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया इमरान खान निकाह करना चाहते हैं, हम आपको निकाह के लिए शहर से बाहर ले जाना चाहते हैं। मैं राजी हो गया। हमने अपारा का मकाम तय किया। मैं अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया। ओन चौधरी जुल्फी बुखारी के साथ गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जिंदगी में पहली बार इस दिन जुल्फी बुखारी से मिला था। हम वहां खड़े होकर इमरान खान का इंतजार करने लगे और फिर इमरान खान वहां पहुंच गए। और जब इमरान खान पहुंचे तो फिर मैं कि उनके साथ फिर गाड़ी में, पिछली गाड़ी चूंकि मेरी अपनी थी तो मैं उसमें बैठ गया और आगे वाली गाड़ी में इमरान खान और ये जुल्फी बुखारी और ये लोग बैठ के हम रवाना हो गए लाहौर के लिए। लाहौर ये कहते हैं कि जब हम लोग पहुंचे, लाहौर में जब हम लोग पहुंचे तो उस वक्त मुझे एक के पोश इलाके में ले जाया गया
اور ادھر یعنی کہ میں چونکہ واقف نہیں تھا بشرا بی بی اور ان مطلب کہ ان لوگوں سے، زلفی بخاری سے بھی، ایون وہ کہتے ہیں کہ میں پہلی بار ملا. میں نے زندگی جب عمران خان ان کے ساتھ پھر ہم لوگ لاہور روانہ ہو گئے، وہاں مجھے ایک پوش علاقے میں ٹھہرایا گیا. پھر وہاں سے مجھے دو تین خاندان موجود تھے جب مجھے ڈیفنس کے علاقے میں لے جایا گیا. ہم نے نکاح کا فارم پر کرنا شروع کیا. بشرا بی بی کی بہنیں اور سیلیاں بھی وہاں موجود تھی اور بچے بھی. مفتی سعید بشرا بی بی کے بچوں کو نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا یہ نہیں جانتے یہ بی بی کے اپنے بچے تھے یا وہ کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. میں نے بشرا بی بی سے پوچھا کیا آپ کا نام بشرا بی بی اور آپ کے والد کا نام یہ ہے؟ خاتون نے تصدیق کر دی. میں نے پوچھا کہ آپ نکاح کے قابل ہیں، یعنی آپ شریعت کے تمام تقاضے پورے کرتی ہیں، یعنی اپنی عدت آپ کی پوری ہو چکی ہے؟ بی بی نے تصدیق کر دی. میں نے ان کی بہنوں اور سہیلیوں سے بھی تصدیق کرائی، انہوں نے بھی اعتراف کیا یہ طلاق یافتہ اور عدت پوری کر چکی ہے. میں نے مفتی صاحب کو ٹوک کر پوچھا کیا آپ نے بشرا بی بی کی طلاق کے کاغذات دیکھے تھے؟ مفتی صاحب کا جواب تھا میں نے نہیں دیکھے اور نکاحوں کے دوران عموماً اس قسم کے کاغذات کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ مفتی صاحب کا جواب آیا حق مہر کی بات ہوئی. عمران خان نے اپنا زمان پارک کا گھر اور بنی گالا کا 7 کنال کا پلاٹ بشرا بی بی کو حق مہر میں دے دیا. ہم نے یہ حق مہر فارم پر تحریر کر دیا. اس کے بعد نکاح ہوا. عمران خان نے بشرا بی بی اور بشرا بی بی نے عمران خان کو قبول کر لیا. میں نے دعا کرائی. حاضرین نے آمین کہا اور عمران خان دلہن کو لے کر اس گھر سے رخصت ہو گیا. میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی کی رخصتی آپ کے سامنے ہوئی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، بشرا بی بی کی رخصتی میرے سامنے ہوئی تھی. میں نے پوچھا کیا نکاح نامے پر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے دستخط کیے؟ جس پر مفتی صاحب کا جواب تھا جی ہاں. عمران خان اور بشرا بی بی کی رخصتی کے بعد میں فارم سمیت گھر سے نکلنے لگا تو اون چودھری نے وہ فارم مجھ سے لے لیا. میں نے پوچھا یہ نکاح کس تاریخ کو ہوا تھا؟ یہ بولے 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کو بشرا بی بی کی عدت کا پتہ تھا؟ یہ بولے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، بی بی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی. میں نے پوچھا کیا عمران خان کو پتہ تھا؟ یہ بولے اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. ہم نکاح کے چند دن بعد عمران خان اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں، آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا. میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں آخر تک یہ وعدہ نبھاتا رہا. میں نے پوچھا عدت کا ایشو آپ کو کس نے بتایا؟ یہ بولے مجھے اون چودھری اور خان صاحب کے چند دوسرے دوستوں نے بتایا. میں نے پوچھا آپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ یہ بولے مجھے بہت برا لگا کیونکہ یہ سیدھا سادہ گناہ کبیرہ تھا. لہٰذا میں نے اون چودھری اور عمران خان کو بتایا آپ کو عدت کے بعد اس نکاح کی تجدید کرنا ہوگی، اور یوں یہ لوگ عدت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے. میں نے پوچھا دوسرا نکاح کب ہوا؟ یہ بولے دوسرا نکاح 18 فروری 2018 کو ہوا. میں نے پوچھا کیا اس نکاح کے گواہ بھی اون چودھری زلفی بخاری تھے؟ اس میں بھی فارم مکمل کیا گیا تھا؟ یہ بولے جی ہاں، وہ ساری ڈریل دوبارہ ہوئی، یعنی پورا جو معاملات تھے گھر اور یہ سارا دوبارہ ہوا. زلفی بخاری اور اون چودھری نے گواہی دی، حق مہر کا دوبارہ ذکر ہوا، ایجاب و قبول دوبارہ ہوا اور فارم پر دستخط اور انگوٹھے کے نشان بھی دوبارہ ہوئے تھے اور اس سارے عمل کی تصاویریں اور ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی. میں نے ان سے پوچھا ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کی طلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی. عدت کی مدت 14 فروری 2018 کو پوری ہو رہی تھی، لیکن نکاح اور رخصتی 1 جنوری 2018 کو یعنی طلاق کے صرف 47 دن بعد ہو گئی. دوسرا نکاح پہلے نکاح کے 49 دن بعد ہوا اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان 48 دن ہیں. شریعت میں ان 48 دنوں کی کیا حیثیت؟ یہ بولے یہ دن گناہ ہیں اور بشرا بی بی گناہ گار ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عدت چھپائی. یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ برا تھا کہ بی بی دیندار، پرہیزگار اور اسلامی شریعت سے واقف بھی تھی، لہذا انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور تجدید ایمان بھی. میں نے پوچھا اور عمران خان؟ یہ بولے اگر عمران خان عدت سے واقف تھے تو انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو یہ بھی گناہ کے مرتکب ہوئے. میں نے پوچھا کیا آپ عمران خان کو اس ضمن میں بے گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ بولے یہ اللہ اور عمران کا معاملہ ہے. خان نے اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تو یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ عدت سے واقف نہیں تھے تو پھر ساری ذمہ داری بشرا بی بی پر عائد ہوتی ہے. میں نے آخر میں پوچھا کیا آپ خود ذمہ دار سمجھتے ہیں خود کو؟ یہ بولے آپ بتائیں کیا میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے عرض کیا میں عالم یا مفتی نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں نکاح ایک حلال فعل ہے، اور بطور عالم دین اور مفتی آپ سے جو بھی نکاح پڑھانے کا کہے گا آپ پر فرض ہے آپ یہ فریضہ انجام دیں اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا. لیکن اگر آپ کو
عدت کا پتہ تھا اور آپ نے اس کے باوجود نکاح پڑھایا تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ سنجید سے بولے باخدا میں بشریٰ بی بی کی عدت سے واقف نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا پھر آپ بے قصور ہیں، اب صرف عمران خان اور بشریٰ بی بی ذمہ دار ہیں۔ اب یہاں سے یہ پورا نکاح کے معاملے پہ جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی، اب یہاں 2 سے 3 سوال ہیں کہ کیا عمران خان نے جس طرح سے یہ پورا ایک سینیریو کھینچا ہے اسی طرح اس کا ممکن ہے یہی سیم ہوا ہوگا، لیکن کیا عمران خان نے اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ورڈکٹ لیا جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں؟ اون چودھری اگر یہ سمجھتے ہیں اتنے ایماندار اور غیرت مند تھے تو انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کو خیر آباد کیوں نہیں کیا؟ عمران خان نے غلط کام کیا نا اون چودھری کے بقول، چونکہ یہ سارا پلاٹ جو کیا ہے اس کہانی کا سٹارٹ اپ تو اون چودھری نے لیا نا۔ یہ بھی میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پوری شادی کی جو اتنا یہ نکاح کے اوپر اس قسم کا پروگنڈا ہوا ہے، اس کی اصل شروعات کدھر سے ہوئی، اگلے میں ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، اس کا پردہ چاک کروں گا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا اون چودھری اتنے مطلب کے تھے؟ ایک آدمی ایمان کی یعنی کہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو کیا اس کے اوپر اس کو پارٹی چھوڑ نہیں دینی چاہیے تھی؟ اور کیا جاوید چودھری نے آپ نے اس کالم کے اندر زلفی بخاری سے یعنی کہ ورڈکٹ لیا، عمران خان سے ورڈکٹ لیا، کیا ان کا اس کے اوپر موقف لیا؟ اور کیا اس مقصد کے لیے آج ان کو کیسے یہ پورے ایک سینیریو سامنے آیا؟ کیا اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا جائز ہے؟ کسی کی ذاتی زندگی میں اس حد تک لے کے جانا اور اس حد تک اس کو جملے تو جاوید چودھری کو بنانے خوب آتے ہیں نا، بٹ کیا اس کی حقیقت قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس کے پیچھے کے محرکات کیا تھے؟ تو میرے خیال میں کسی کی زندگی کو اس طرح سے کریٹیسائز اور اس کو یہ ملائن کرنا، اس کو پروپیگنڈائز کرنا، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اسلامی یعنی کہ تھوڑا ایک نا مطلب وہ اپنے آپ کو رائٹر ریسرچر تو سمجھتے ہیں، تھوڑا دین کا بھی مطالعہ اس سے کر لے، پھر ان کو واضح پتہ چل جائے گا کہ دین کیا کہتا ہے اس کے اوپر۔ تو فیصلہ بہرحال پاکستانیوں آپ خود کر لو کہ کیا یہ سٹوری حقائق پہ مبنی ہے یا دوگلی پالیسی ہے، کیا یہ مطلب جانبدارانہ ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔